اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امام الصادق علیہ السلام ان فوق کل عبادۃ عبادہ وحبنا اہل البیت افضل عبادہ. امام فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے اور ہماری محبت، ہم اہل بیت کی محبت افضل ترین عبادت ہے. آج چونکہ تعلیمات صادقین کا دوسرا جلسہ، دوسری نشست ہے، تو چونکہ امام کی شہادت بھی کل ہے، یعنی 25 شوال، جو کہ عرب میں، عراق میں کافی اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے. شہادت کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں، جن میں سے ایک روایت 25 شوال کی بھی ہے جو کہ یہاں معروف ہے، اور ایک 15 رجب کے حوالے سے بھی ہے شہادت، اور جو بر صغیر میں زیادہ معروف ہے وہ 15 شوال کے حوالے سے ہے. تو چونکہ آج شب شہادت اور اس حوالے سے اس نشست کو ہم خاص کرتے ہیں امام صادق کے حوالے سے، اور ان کے تذکرے کے ساتھ یہ نشست خاص رہے گی. سب سے پہلے امام علیہ السلام کا نام جعفر تھا، اور ان کی کنیت 2 مشہور کنیت تھی، جن میں سے ایک زیادہ مشہور ابو عبداللہ تھی، اور القاب میں طاہر تھے، صادق اور صابر ان کے مشہور القاب تھے. والدہ ماجدہ جناب ام فروہ، جو کہ امام سادس، چھٹے امام کی والدہ گرامی تھی. ام فروہ وہ خاتون تھیں کہ جو آپ کے اذہان عالیہ میں ایک معروف واقعہ بھی ہے، مشہور واقعہ ہے، کہ جب ایران کے بادشاہ کی 2 بیٹیاں مدینہ منورہ آئیں، ایک گیہان بانو اور دوسری شہربانو بانو. یہ 2 بیٹیاں جب مدینہ منورہ میں آئیں تو ایک کا عقد جو جناب شہربانو بانو تھیں ان کا امام حسین علیہ السلام سے ہوا، اور دوسری گیہان بانو جو تھیں وہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اب جو جناب شہربانو بانو تھیں ان کی نسل سے 5ویں امام ان کے پوتے بنے، اور گیہان بانو جو تھیں ان کی نسل سے جناب ام فروہ ان کی پوتی بنی. یعنی ام فروہ کی دادی اور امام محمد باقر علیہ السلام کی دادی دونوں آپس میں سگی بہن تھیں. اب جناب ام فروہ ایک عالمہ شخصیت تھیں. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ علم کے اعتبار سے اتنا مقام رکھتی تھیں کہ فقہا اور اکثر جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو وہ جناب ام فروہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کے مسائل کو جناب ام فروہ حل کرتی تھیں. حتیٰ کہ ایک مناظرہ بھی مشہور اور معروف ہے کہ جب حجر اسود کو جناب ام فروہ نے الٹے ہاتھ سے بوسہ دیا تو وہاں کے فقہا نے دعویٰ کیا کہ الٹے ہاتھ سے بوسہ دینا غیر شرعی ہے، اور سیدھے ہاتھ سے آپ نے کیوں نہیں بوسہ دیا. تو اس کے حوالے سے ایک مناظرہ ہے جو کہ کافی معروف ہے، آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اس کو پورا ذکر نہیں کروں گا یہاں پر. بس جناب ام فروہ ایک عالمہ شخصیت تھیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری والدہ ان مومنات میں سے ہیں کہ جو ایمان لائیں اور پوری زندگی تقوی اور پرہیزگاری میں گزار دیں. یہ امام کا ایک سرسری تعارف ہو گیا. اب امام جعفر علیہ السلام نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ دور وہ تھا
کہ جب امام حسین کی قربانیوں کے بعد امام علی زین العابدین علیہ السلام کی تبلیغات کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کے علوم کو شگافتہ کرنے کے بعد یہ وہ وقت آیا تھا کہ جو کسی قدر بہتر وقت تھا اس وقت سے کہ جب امام علی کے بارے میں ہی لوگ ناآشنا تھے. یعنی وہ وقت کہ جب لوگ امام علی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ امام علی کون ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے والد. وہ وقت بھی گزرا اہل بیت علیہم السلام پر. سلام کرتے تھے امام علی تو ان کا جواب نہیں دیا جاتا تھا. اس وقت سے کافی بہتر وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ دور تھا. اب اس میں تینوں امام کی تبلیغات تھیں, قربانیاں تھیں. امام حسین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام کی تبلیغات اور امام محمد باقر علیہ السلام کے علوم کو شگافتہ کرنے کے بعد. بقدر آسان دور تھا گزشتہ ائمہ سے, لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ جتنا سمجھا جائے. وہ انشاءاللہ آگے کی باتوں میں گفتگو میں بیان ہوگا. یہ وہ وقت تھا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینے میں ایک مدرسہ قائم کیا. ایسا مدرسہ قائم کیا کہ دنیا بھر سے لوگ آنے لگے, جوک در جوک اس امام کے درس میں شریک ہونے لگے. یہاں تک کہ کفار کافر بھی امام کے درس میں آنے لگے, بیٹھنے لگے. جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی شریک ہونے لگے. امام کا یہ دور ترقی کا دور تھا, علم کو پھولنے پھلنے اور پھیلنے کا دور تھا, جس میں بڑے بڑے نامی گرامی امام کے شاگرد نکلے. جابر بن حیان, فادر آف کیمسٹری جن کو کہا جاتا ہے, بابا کیمیا. اسی طرح مفضل ہیں, اسی طرح دیگر اصحاب کہ جنہوں نے پورے عالم کے اندر علم کو روشن کیا, علم سے فیضیاب کیا پورے عالم کو. اہل یورپ کہنے لگا, یورپ کے مورخ کہنے لگے کہ آدم سے لے کر یورپ کی ترقی تک جن دو شخصیات نے یعنی علوم کو پھیلایا ہے, یعنی علم کو کمال دیا ہے, ان دو شخصیتوں میں سے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے افلاطون کو شمار کرتے ہیں. جبکہ ایک اور مورخ, عیسائی مورخ لکھتا ہے, چونکہ افلاطون کے پاس زیادہ علم نہیں تھا اور اس نے کوئی باقاعدہ اکیڈمی اپنی قائم نہیں کی تھی کہ جس کے ذریعے سے جانا جائے افلاطون کے علم کو, اس نسبت سے امام جعفر علیہ السلام اس پر بھی سبقت رکھتے ہیں. یہ وہ دور تھا کہ علم فیشن بنا ہوا تھا. جگہ جگہ پر امام کے دروس اور امام کے شاگرد مدینہ منورہ میں درس دیا کرتے تھے. ہر شخص فخر محسوس کرتا تھا کہ میں امام کا شاگرد ہوں. لیکن دوسری طرف بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان ہونے والی لڑائی, اب بنو امیہ کا ظلم کسی سے مخفی نہیں, اور بنو عباس جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم انتقام خون حسین لیں گے, اور اس دعوے کی بنا پر اپنے علم کو انہوں نے بلند کیا اور حکومت حاصل کری. یہ وہ دور تھا کہ جب دو بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان لڑائی تھی. لیکن اس دور کو امام علیہ السلام نے غنیمت جانا, خاموشی کے ساتھ دین اسلام کو پھیلانے لگے, تبلیغات کرنے لگے, اپنے شاگردوں کو علم منتقل کرنے لگے. اب اس لڑائی میں جو بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان تھی, بنو عباس غالب آتے ہیں, وہ قلع قمع کرتے ہیں, آخر بادشاہ مروان کا بھی صفایا کرتے ہیں بنو امیہ کے, اور اپنی حکومت قائم کرتے ہیں بنو عباس. تو اس حکومت کو قائم کرنے میں جن دو شخصیات نے کردار ادا کیا, اس میں سے ایک کردار تھا ابو مسلم کا اور دوسرا کردار تھا ابو سلمہ کا.
ابو سلمہ محب اہل بیت تھا، جس نے بنو عباس کی حکومت کو دوام دیا، جس نے بنو عباس کی حکومت کا قیام کیا، بنو امیہ پر غالب آیا۔ اب چونکہ بنو امیہ کے مظالم بھی بنو عباس پر کافی تھے، تو انہوں نے بھی اپنا پرانا حساب، اپنا پرانا بدلہ بنو امیہ سے نکالا۔ حکومت میں آئے تو ایک ایک کو چن کر بدترین ظلم اور بربریت کے ساتھ ان کا اختتام کیا۔ اس بنو عباس کی حکومت کو قائم کرنے میں دو شخصیت کا کردار، جیسا کہ بیان میں کر چکا، ابو سلمہ اور ابو مسلم۔ ابو سلمہ محب اہل بیت تھا، چونکہ حکومت ابھی تازہ بنی تھی، بننے لگی تھی، مروان واصل جہنم ہوا تھا، حکومت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اب چونکہ یہ انتقام خون حسین کا اعلان کر کے حکومت حاصل کرنا ان کے لیے جب ممکن تھا، جناب مختار ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انتقام خون حسین کا اعلان کر کے حکومت حاصل کرنا جب ممکن تھا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے اپنے اجداد کے خون کے انتقام کے اعلان کر کے حکومت حاصل کرنا نہایت ہی آسان تھا، لیکن امام نے نہیں کیا۔ اس کی وجوہات بھی میں آگے آپ کو بیان کروں گا۔ اچھا، یہ ابو سلمہ یہ وہ محب اہل بیت تھا کہ جن کا نام وزیر اہل بیت کے نام سے معروف ہوا، مشہور ہوا۔ انہوں نے فوراً امام کو خط لکھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط لکھا کہ ابھی اس وقت یہ حکومت اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم اس پر قابض نہیں آ سکیں، ہم اپنی حکومت ایک حزب بنا سکتے ہیں، ایک جماعت بنا سکتے ہیں، اس حکومت کو کمزور کر سکتے ہیں، اس حکومت کو ہم ہٹا کر ہم اہل بیت کی حکومت لا سکتے ہیں، آپ اس کی خلافت انجام دے سکتے ہیں، آپ اس کے خلیفہ بن سکتے ہیں، اس حکومت کو آپ چلا سکتے ہیں۔ امام نے خط لکھ کر، اس ابو سلمہ نے خط لکھ کر امام کی خدمت میں ارسال کیا۔ ادھر امام کے پاس جیسے ہی وہ قاصد خط لے کر آیا تو امام نے بغیر پڑھے اس کو آگ میں جلا دیا، آگ میں اس خط کو جلا دیا۔ کہا کہ جا کے ابو سلمہ کو کہنا کہ اس کی یہ پیشکش کا یہی جواب ہے۔ اب یہاں پر ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ امام اگر اس حکومت کو قبول کر لیتے تو وہ ٹائم جو امام نے شیعت کی اساس میں فاؤنڈیشن بنانے میں گزارے ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ جو آج تک تشیع کا بھول والا ہے یہ آج تک برقرار نہیں رہتا اگر حکومت قبول کر لیتی۔ لیکن امام چونکہ حکم الہی سے سارے معاملات کو سمجھتا ہے، فہم و فراست امام کی ایک عام انسان کے فہم و فراست سے بالاتر ہے۔ امام سمجھتے تھے کہ آگے کا دور کیسا ہے، علم غیب سے علم امامت سے امام کو تمام چیزوں کا ادراک تھا۔ امام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اب بنو عباس کی حکومت بنتی ہے۔ اب دیکھنے میں تو نہایت سہل حکومت جو انتقام خون حسینی کا بدلہ لے کر قائم ہوئی۔ ابو عباس اس کا پہلا خلیفہ بنتا ہے، جو 4 سال کے بعد وہ بھی انتقال کر جاتا ہے۔ اس کے بعد منصور دوانقی کا دور آتا ہے۔ منصور دوانقی وہ ظالم جابر کہ بنو امیہ سے بھی بنو عباس نے ظلم و بربریت میں اہل بیت علیہم السلام کی پر ظلم ڈھانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب چونکہ بنو امیہ اور بنو عباس کے اگر خلفاء کا ہم اگر موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، تو بنو امیہ کے جو حکمران گزرے وہ عیاش، ظلم و بربریت کے علاوہ عیاش پرست بھی تھے، زناکار بھی تھے، شرابی بھی تھے۔ لیکن چونکہ منصور دوانقی یہ عیش و عشرت کا قائل نہیں تھا، انتہائی درجے کا بخیل انسان تھا۔ اس کا مشغلہ یہ تھا کہ کسی طرح میں سادات پر ظلم کروں، ظلم و بربریت ڈھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پیسہ خرچ کرنا وہ نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ جانتا تھا۔ ایک طرف اس کی حکومت بنتی ہے، دوسری طرف امام کے دروس ہوتے ہیں۔ یہ چال مختلف بدل کر امام کے گرد گھیرا تنگ کرتا رہتا ہے۔
چاہتا ہے کہ میں کسی طرح امام کو اپنے چنگل میں پھنسا لوں، کوئی ایسا نقص دیکھوں، کوئی ایسی سیاسی مشکل دیکھوں کہ میں کہوں کہ امام نے یہاں پر غلطی کری اور میں امام کو شہید کر دوں۔ 7 مرتبہ امام پر مختلف طریقوں سے وہ حملہ کرتا ہے، لیکن حکم خداوندی سے امام محفوظ رہتے ہیں، کبھی زہر دے کے، کبھی مختلف موارد پر۔ امام حکم الہی سے سب کچھ جانتے ہیں، علم امامت سے سب چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں۔ منصور دوانکی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے، امام کبھی بھی نہیں کہتے اپنے شاگردوں کو جاؤ تو منصور دوانکی کے خلاف علم جہاد بلند کرو، جاؤ اس کے ظلم کے خلاف لڑو، امام کبھی نہیں فرماتے، بلکہ امام فرماتے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے، عدل کسے کہتے ہیں، ظالم حکمران کسے کہتے ہیں۔ کبھی بھی ان کو تطبیق نہیں کیا، کبھی بھی ان کو ظلم کے بارے میں علم دیا، اس کی امپلیمنٹ نہیں دی، اس کو تطبیق کر کے نہیں بتایا کہ مصداق میں، خارج میں یہ منصور دوانکی جو ظالم جابر شخص ہے، اس کی میں تعریف آپ کو بیان کر رہا ہوں، نہیں۔ اور وہاں پہ منصور دوانکی وہ چاہتا تھا کہ حکومت کے خلاف کوئی ایسی پالیسی پلاننگ امام کو اس جرم میں مبتلا کریں کہ حکومت کے خلاف کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسی سازش امام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے امام کو شہید کرا۔ لیکن امام کو ایسا موقع، اہل سیاست تھے، سیاست جانتے تھے، موقع ہاتھ نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ منصور دوانکی کو کہنا پڑا کہ صادق میرے حلق میں اٹکی ہوئی ایک ایسی ہڈی ہے، پھنسی ہوئی ایک ایسی ہڈی ہے جسے نہ میں نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں۔ اب اتنا حسد اس کے دل کے اندر آیا کہ امام مسجد نبوی میں، وہاں ایک مدرسہ امام نے قائم کیا، مختلف قریوں سے، مناطق سے، مختلف عالم سے امام کے پاس درس حاصل کرنے لوگ آتے تھے۔ اس نے چاہا کہ میرے پاس ایک دفعہ اداس محل میں بیٹھا تھا، کافی اداس تھا، وزیر نے پوچھا کہ ایسے لوگوں کی کافی مشیر اور ہواری بھی ہوتے ہیں جو کافی ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف مواقعوں پر اپنے جملوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کہا خلیفہ وقت آپ کافی پریشان ہیں۔ کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہ منصور دوانکی سب کچھ دیا ہے، لیکن لوگ میرے پاس جوک در جوک نہیں آتے، علم حاصل نہیں کرتے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، وزیر کہتا ہے اس میں کیا مشکل ہے، آپ بھی درس دینا شروع کریں، لوگ آئیں گے۔ اگلے دن وہ مسند استاد پہ بیٹھتا ہے اور درس دینا شروع کرتا ہے۔ وہاں پر اس کے خاص الخاص بندے، درباری، وزیروں کے بچوں کو، مشیروں کے بچوں کو، اعلیٰ عہدیداروں کے بچوں کو اٹھا کر لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ منصور دوانکی کے درس میں بیٹھیں، اس نے بھی مدرسہ شروع کیا ہے، امام کی طرح یہ بھی ایک درس دیتا ہے۔ وہ درس تو دیتا ہے، لیکن درس دینے کے بعد بھی اس کے دل کی ٹھنڈک، آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، آگ بجھتی نہیں۔ کہتا ہے اداس ہوتا ہے، پھر وہ وزیر پوچھتا ہے کہ کیوں، کیا خلیفہ وقت کیا مشکل ہے، اب تو آپ درس بھی دینے لگے امام صادق کی طرح۔ کہنے لگتا ہے کہ میں امام صادق کی طرح، امام صادق کے پاس تو درس لینے وہ آتے ہیں کہ جن کے بال غبار میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے کپڑوں پر گرد و غبار لگی ہوتی ہے۔ لیکن میرے پاس جو وزراء کے بچے آئے ہیں وہ بطور ایک ڈمی آئے ہیں، بطور ایک دکھاوے کے، ڈرامے کے لے کر آئے گئے ہیں، وہ علم حاصل کرنے نہیں آئے، قلم اور دوات چاندی کے لے کر فقط ایک مجسمے کے اس درس میں حضور ہے۔ جبکہ امام صادق کے پاس لوگ دور دراز قریوں سے آتے ہیں، منطقے محلوں سے آتے ہیں، علاقوں سے آتے ہیں، اور جن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قلبی طور پر آتے ہیں، جسمانی طور پہ نہیں آتے۔ دیکھیں حکومت کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، امام کے پاس قلب پر حکومت تھی، اور منصور دوانکی جیسے حکمرانوں کے پاس جسموں پر حکومت تھی، جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتا تھا، لوگوں کو جب چاہا حاضر کر لیے، جب چاہا مروا دیا۔ اس کی ظلم و بربریت کی کہانی یہ سنیے کہ ایک دفعہ بغداد میں اس نے چاہا کہ میں بغداد کی تعمیر کروں۔ اس نے وہاں کے جتنے بھی، جا کے اپنے وزیر کو کہتا تھا جا کے دیکھو جیل میں، جیل کے داروغے سے پوچھو کہ کون یہاں پر محب اہل بیت ہے، اس کو لے کر آؤ۔ جب اس کو بلایا جاتا، جیلوں سے ان قیدیوں کو اٹھایا جاتا جو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے جیل میں بند کیے گئے ہیں، ان کو وہاں پہ طلب کیا جاتا، اور مزدوروں کو بغداد کی تعمیر کے لیے گارا بنانے سے روکا جاتا،
اور وہاں پر ان محبان اہل بیت کو لایا جاتا اور ان کے خون سے وہ غارہ تعمیر کیا جاتا جس سے وہ عمارتیں بنتی، وہ بغداد کے شہر بنتے۔ اس بغداد کے شہر میں کئی محبان اہل بیت کا خون لگایا، شامل کیا گیا، حتیٰ کہ اپنے محل کی جب تعمیر کروائی تو اپنے زندان میں جو قید رکھے ہوئے محب اہل بیت، اب محب اہل بیت کا مطلب یہ نہیں زندان میں جو قید کیے گئے نعوذ باللہ من ذالک وہ کسی چوری یا کسی ایسی چیز کی وجہ سے ان کو جیل کیا گیا، فقط نام اہل بیت کا لینا بھی اس کے نزدیک جرم تھا۔ یہ ایسا ظالم شخص تھا، ایسا فاسق شخص تھا۔ تو وہاں پر اہل بیت علیہم السلام کے جتنے بھی قیدی تھے، ان کو جتنے بھی چاہنے والے تھے ان کو قید بنا کر لایا جاتا، ان کے خون سے غارہ بنا کے اپنے محل کی تعمیر کی جاتی۔ حالت یہ تھی۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ یہ میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ دور پھر بھی آسان تھا گزشتہ ائمہ سے یہ دور پھر بھی آسان تھا کہ لوگ امام کی کم از کم امام کے بارے میں واقف تھے، امام کی عظمت کو جانتے تھے۔ ایک دفعہ بستر مرگ پر آیا، مرنے لگا منصور دوانقی، تو اس نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ مکہ کی طرف جاؤں، مکے میں میری روح خارج ہو، مجھے مکہ کی طرف روانہ کیے جائے۔ اپنی بہو کو طلب کیا، اس نے کہا کہ جب میرا بیٹا مہدی آئے تو اس کو کہنا کہ اگر وہ حکومت کرنا چاہتا ہے تو نیچے تہ خانے میں نے کچھ ایسے اسباب مہیا کیے ہیں، اگر اس پہ عمل کرے گا تو وہ حکومت کر سکے گا، یہ اس کی چابیاں ہیں۔ خود مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ مہدی جب شکار سے واپس لوٹتا ہے محل میں تو اس کی بہو سارا ماجرا بتاتی ہے۔ وہ اپنی بہو کے ساتھ جب نیچے تہ خانے میں ان کو دیکھنے جاتا ہے کہ میرے باپ نے ایسے کیا راز حکومت کے بارے میں بیان کیے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ نیچے امام علیہ السلام کے چاہنے والے محبان اہل بیت کو مار مار کے اس نے نیچے ان کی ہڈیوں کو، ان کی لاشوں کو، بوسیدہ لاشوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ اور گلے میں ایک ایسا نسخہ اور یعنی ورقہ باندھ دیا ہے کہ جس میں ان کا جرم لکھا گیا ہے، اور سارے سادات کو اس طرح انہوں نے مار مار کے قتل و غارت گری کر کے نیچے اپنے تہ خانے میں جمع کیا ہوا تھا۔ یہ حالت تھی ان کی حکومت کرنے کی۔ اپنے بیٹے کو بھی پیغام دیتا ہے کہ اگر حکومت کرنا چاہتا ہے اس طرح سادات پہ ظلم و زیادتی کرتا رہے گا، دباتا رہے گا تو تیری حکومت قائم ہے، ورنہ حکومت کے اصل مستحق اور اصل حقدار ائمہ علیہم السلام ہیں۔ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ علمیت کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شخص کوفے کا رہنے والا اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ اب بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ پشیمان ہوتا ہے، اور پشیمان ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ میں دوبارہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لوں تو کسی طرح کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ میں اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکوں۔ وہ مختلف فقہا کے پاس جاتا ہے، کوفے کے ایک کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا، وہ کسی کے عقد میں جائے گی، جانے کے بعد پھر دوبارہ رجوع کرے گی تو آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں، وَإِلَّا نہیں۔ ہر ایک مختلف فقہا کے پاس جاتا ہے، جا کر وہ ابو بصیر جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص الخاص صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں، ان کے پاس جو کہ نائب امام تھے کوفہ میں، ان کے پاس پہنچتا ہے۔ ان کے پاس پہنچنے کے بعد اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کیونکہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی جلسے میں، ایک ہی وقت میں ایک طلاق دی جا سکتی ہے، چاہے وہ 3 دے یا 30,000 دے، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اگر مدت گزر گئی ہے تو دوبارہ سے نکاح کریں، اگر مدت نہیں گزری ہے تو رجوع کریں، آپ کا رجوع کرنا صحیح ہے، آپ کا عقد صحیح ہو جائے گا، پرانا جو آپ کا عقد اپنی زوجہ کے ساتھ ہے، آپ کے فقط رجوع سے صحیح ہو جائے گا۔ کہتا ہے میرا دل تو مانتا ہے، وہ شخص میرا دل تو مانتا ہے، کیونکہ وہ بھی معترف تھا امام اور امام کے نائبین کا، لیکن چونکہ حالات اور ماحول ایسا ہے۔ عزیزان، جو ہم اس وقت اس حالات میں اس سکون کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، یہ اس حالات سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو وہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں شیعان کا تھا۔ ایسی کوئی کہا امام نے کہ ہمارے شیعوں پر ہمارا سلام ہے؟ کسی نے پوچھا کہ امام آپ کے شیعہ
پہ آپ کا سلام ہو، یہ کیا، اس میں کیا راز پنہا ہے؟ امام نے فرمایا کہ عیسیٰ کے شیعہ، جناب عیسیٰ نبی اللہ کے شیعہ، وہ حواری، جب عیسیٰ پر برا وقت آیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا، جبکہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہم سے بھی زیادہ قربانیاں دی۔ آپ خود واقف ہیں پاکستان کے حالات تشیع پر کتنے سخت ہوئے۔ کراچی جیسے شہر کے اندر کئی ڈاکٹر مار دیے گئے، کئی انجینئرز کو شہید کر دیا گیا۔ کوئی دن 10 سالوں کے اندر، چونکہ ہم کراچی سے ہمارا تعلق ہے، جب ہم کراچی کے اندر مقیم تھے تو کئی سال تک روزانہ 2-3 کی شہادتیں، ماں کے سامنے بیٹے، بیٹوں کے سامنے والدین، والدین کے سامنے بہن بھائی، عزیز و قارب، حالات گزرے۔ تو وہ شخص امام کی ابو وسیر کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرا دل تو مانتا ہے کیونکہ میں نے رجوع کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قلب کو بھی اطمینان ہو جائے۔ امام کہتے ہیں کہ اگر آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام خود یہ مسئلہ بیان کر دیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا؟ کہا کہ بالکل مجھے یقین ہو جائے گا۔ امام نے کہا جائیں مدینے کی طرف، وہاں پر امام آپ کو اس مسئلے کو بیان کریں گے۔ وہ شخص مدینے کی راہ لیتا ہے، حالات سخت ہیں، مدینے کی راہ لیتا ہے، جاتے جاتے جب مدینہ پہنچ جاتا ہے، مدینے کی گلی میں جب داخل ہونے لگتا ہے، جو گلی امام کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ اب جب امام کی گلی کی طرف وہ گامزن ہوتا ہے، راہ پر آ جاتا ہے، تو وہاں اس کو ایک کوفے کا جاننے والا دوست ملتا ہے۔ کہا کہ بھائی تم یہاں، گلے ملتا ہے، اس سے کہتا ہے تم یہاں پر کیوں؟ کہا کہ میں امام کی خدمت میں، وہ بھی امام کا چاہنے والا ایک ہوتا ہے، کہتا ہے لیکن تم یہاں پر کیوں؟ اور آ تو گئے ہو لیکن انتہائی احتیاط سے اپنا سفر رکھنا، کیونکہ یہاں پر ایسے جاسوس منصور دوانقی اور ان کے خلفاء نے، ظالمین نے، جابرین نے رکھ رکھے ہیں، جو امام کے گھر سے نکلنے والے ہر ایک شخص کو نوٹ کرتے ہیں، پھر ان کو یہاں سے نکلنے کے بعد شہید کر دیتے ہیں، اور شہید بھی ایسا کرتے ہیں کہ ان کا لاشا کسی کے پہچاننے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ شخص کافی پریشان ہوتا ہے۔ ایک طرف زندگی ہر انسان کو زیادہ عزیز، لیکن چونکہ امام کا راستہ، انسان کمپرومائز بھی امام کے حوالے سے سمجھوتا بھی نہیں کر سکتا، اپنے عقیدے کے حوالے سے۔ واپس لوٹتا ہے مدینے کو، دوبارہ سے مدینے سے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے ایک سبزی والا وہاں پہ سر پہ سبزی رکھے کچھ بیچ رہا ہے۔ وہ شخص اس سے معاملہ کرتا ہے، کہتا ہے میں اگر تیری ساری سبزی میں خرید لوں تو کیا تو آمادہ ہو جائے گا؟ اس نے کہا اس سے اچھی کوئی نعمت ہی نہیں، اس سے اچھا کوئی موقع نہیں کہ میں اپنی ساری سبزی بیک وقت تجھے میں بھیج دوں۔ وہ امام کا چاہنے والا اس سے وہ ساری سبزی خریدتا ہے، کہتا ہے اس شرط پہ میں خریدوں گا کہ تو ساتھ میں مجھے اپنا یہ لباس بھی دے گا، مہیا کرے گا۔ وہ سبزی بیچنے والا آمادہ ہوتا ہے، اپنا لباس اس کو دیتا ہے، دینے کے بعد امام کا چاہنے والا وہ شخص وہ لباس پہننے کے بعد دوبارہ مدینے میں داخل ہوتا ہے، مختلف ایریاز میں، مختلف علاقوں میں سبزی بیچتے وہاں وہ بنو عباس کے جاسوسوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص کوئی نیا وارد ہوا ہے مدینے میں، اس کا پیچھا کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، لیکن جب ان کو یقین ہو جاتا ہے یہ سبزی بیچنے والا کوئی سبزی فروشی ہے تو وہ اس اطمینان کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ہر جگہ دق الباب کرتے کرتے امام کی گلی میں جب وہ پہنچتا ہے سبزی بیچنے کے لیے، تو امام کا دروازہ جیسی دق الباب کرتا ہے، ایسی حکم امامت سے امام کو علم ہوتا ہے، اپنے غلام کو اذن دیتے ہیں جا باہر، وہاں ہمارا کوئی چاہنے والا آیا ہے۔ وہاں دروازے پر امام کا غلام آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سبزی جو تو نے اپنے سر پہ رکھی ہے کس بھاؤ تو بیچنا چاہتا ہے، کس دام تو بیچنا چاہتا ہے؟ امام تجھ سے خود، کیونکہ تقیہ حالات حاضرہ ایک نقل و حمل پہ جاسوسوں کی نظر تھی، غلام بھی علم امامت سے، امام کے علم سے غلام بھی آگاہ کر رہا ہے اس شخصوں کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ امام کے پاس وہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد جیسی امام کے پاس، تاکہ غلام اتنی اونچی آواز سے کہتا ہے تاکہ جاسوس سن لیں، جب وہ شخص امام کے گھر میں داخل ہوتا ہے، بیت امام میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد امام کی بارگاہ میں جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں ہاں تیرا کیا مسئلہ ہے؟ جس مسئلے کا جواب ابو بصیر نے دیا اس پہ تو مطمئن نہیں؟ وہ فوراً سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ میرا امام میرے
دل میں موجود میرے سوال کو بھی جانتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ابو بصیر ہمارا نائب ہے اور ہم اللہ کے نائب ہیں۔ جس نے ہمارے نائب پہ شک کیا اس نے گویا ہم پہ شک کیا۔